يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 17 تک کا درس ہوا ہے. آیت نمبر 18 24 تک انشاءاللہ کوشش کریں گے. کل آج اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل. پس منظر آج کی آیت کا یہ ہے کہ فاتحہ جو ہم سب کرتے ہیں، بڑی فاتحہ، چھوٹی فاتحہ تو آپ 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اور اسے سائلنٹ کیجیے. تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. جیسے کوئی بول دے الفاتحہ، تو یہ چھوٹی فاتحہ ہے اس کو بول. تو اس کی کیا حیثیت ہے شرع؟ فاتحہ کی حیثیت کیا ہے شرع؟ تو سب سے پہلی چیز آپ اس سلسلے میں دھیان رکھیے کہ فاتحہ کا جو حکم ہے وہ شریعت کی 6 کوالٹی پازیٹیو اور 6 کوالٹی نیگیٹو ہے. وہ ہے پہلی کوالٹی پازیٹیو کی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور اس میں دو کوالٹی مؤکدہ غیر مؤکدہ، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس طرح مستحب ہے اور مستحسن اسی میں، اور اس طرح یہاں جائز ہے. پھر ایک مباح ایک کوالٹی. تو مباح اس کو بولتے ہیں کہ کرے تو ثواب، نہیں کرے تو عذاب میں. نہیں دو بھی، نہیں کرے تو بھی ایک دم کامن. مستحب بولے تو مستحب کا مطلب ہوتا کرے تو ثواب پسندیدہ، نہیں کرے تو گرفت نہیں ہوتی. یہی تو کہہ رہا ہوں. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. واجب کا مطلب یہ ہوگا چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. سنت کا مطلب یہ ہوگا چھوڑیں گے تو برا کام کرے گا، سنت کا مطلب. اور مستحب کا مطلب کرے تو ثواب، نہیں کرے تو عذاب نہیں. یہ اور جائز کا مطلب کرے تو جائز ہے، نہیں کرے تو ناجائز بھی نہیں. مباح کا مطلب کامن ہے. کامن ہے ایک دم. یہ کہ اب جیسے گوشت کھانا ایک دم تو آپ کے لیے مباح ہے. اب اس کا نہیں کہ کھائیں گے تبھی آپ کی صحت قائم رہے گی، ایسا نہیں ہے. دوسری چیز کھائے نہیں کھائے دو بھی ایک دم کامن ہے. تو اب یہ 6 کوالٹی پازیٹیو ہے، 6 کوالٹی نیگیٹو ہے، جس میں لاسٹ کی جو ایک کوالٹی ہے کامن ہے دونوں کے اندر، مباح، کیونکہ اس میں نہیں کرے بھی تو برابر ہے. تو سب سے پہلی کوالٹی جو ہے فرض کی ہے، پھر اس کے بعد واجب کی، اس کے بعد سنت کی. فاتحہ کے حوالے سے جو میں یہ ڈکلیئر آج کر دوں اہل سنت کے حوالے سے، تاکہ آپ سب اس کو، فاتحہ کے حوالے سے نہ فرض کا درجہ ہے، نہ واجب کا درجہ ہے، نہ سنت کا درجہ ہے. وہ مستحب کا درجہ ہے. مستحب کا درجہ کیا مطلب؟ یعنی کرے تو ثواب، نہیں کرے تو عذاب نہیں. تو اب ذرا جو مخالفین بولتے ہیں، پہلے جلدی سے میں بول دوں، جو لوگ دلیل مانگتے ہیں، جو لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے قرآن حدیث میں، تو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ دلیل کے لیے فرض، واجب اور سنت، یہ 3 کوالٹی اگر ہوتی تو آپ دلیل مانگ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن سے فرض کی دلیل ملے گی، حدیث سے واجب کی دلیل ملے گی، اور پھر صحابہ کے عمل سے، بزرگوں کے عمل سے سنت کی دلیل ملے گی. مستحب کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دلیل کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ پاک نے منع کیا ہو، پھر آپ کر رہے ہو، تو جا کر کے آپ دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اس کی اور ایک دم چھوٹی سی مثال، سورہ پارہ نمبر 8 میں، سورہ انعام میں 119 120 پہ آپ دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب ایک دم سمپل انداز میں فرمایا، کن کن چیزوں کو کھاؤ ڈیٹیل نہیں بتایا. جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان چیزوں کو کھاؤ. اب یہاں پر دیکھیے کن کن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا. بکری پر اگر اللہ کا نام لیا گیا، مرغے پر اللہ کا نام لیا گیا، بالکل کھاؤ. پہلا راؤنڈ یہ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ چیزیں کھاؤ. اب یہاں پر تھوڑی سی جماعت والی بولتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، 100 بار استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ پھر اگر بد جانور پر بھی اللہ کا نام لے لے تو کھا لیں گے کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. پہلے تو نام لینے ہی سے ایمان چلا جائے گا، کھانے کی کیا بات؟ کیونکہ جو چیز کھانے کے قابل ہوگی اس پر نہ اللہ کا نام لیں گے. ایک تو چھوٹی سی بات ہے کہ یہ اب بہترین کتاب ہے، لیکن اس پر ہم اللہ کا نام کیوں لیں گے؟ یہ کھانے کی چیزیں کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ کھانے سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں. حرام حلال نہیں، کھانے کے لائق ہے یا نہیں. تو ایک
مسلمان کے لیے تو آٹومیٹکلی طور پر طے ہے کہ سور حرام ہے، وہ کھانے کی چیز ہے ہی، تو اس پر اللہ کا نام کیسے لیں گے؟ لہٰذا یہ لاجک ہی غلط ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سورہ انعام میں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھاؤ، تو پھر کسی پر بھی لے لیا تو کھا لیں گے کیا؟ تو اس کا جواب نہیں، ہاں کھانے کی چیز پر اگر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہندو نے اپنے دیوی کا نام لے کر کے اسی جانور کو ذبح کیا تو آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کا نام نہیں، حالانکہ کھانے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا وہ کھاؤ، ایک بات یہ۔ تو یہ درجہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے، تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے فاتحہ کے حوالے سے جو 6 پازیٹو اور 6 نیگیٹو تصور ہے شریعت میں، جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب، جائز، مباح، یہ سب جو کوالٹی ہے، اسی طرح شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، اصاعت ہے اور خلاف اولا ہے اور مباح ہے، یہ جو 6 کوالٹی نیگیٹو ہے، 6 کوالٹی پازیٹو، یہ کوالٹی میں سے کس کی جگہ پر فاتحہ کو رکھتے ہیں اہل سنت؟ سب سے پہلے یہ ٹاپک متعین ہونا چاہیے، تب دلیل مانگو۔ سمجھ رہے نا؟ ایک لفظ ہے عورت، اب عورت میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، سب ہے، تو اب کس کی دلیل مانگنا چاہ رہے ہو بھائی؟ عورت کی شان، اگر کوئی کہے عورت کی شان بتائیے تو کس حیثیت سے سوال کر سکتے ہیں؟ ماں کی حیثیت سے یہ شان ہے، بیٹی کی حیثیت سے یہ شان ہے، تو ایسے ہی فاتحہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے شریعت میں؟ تو اب آپ اہل سنت کی طرف سے ہم اعلان کرتے ہیں، اہل سنت کی طرف سے فاتحہ مستحب کا درجہ، یعنی 4تھے نمبر پہ، فرض، واجب، سنت کے بعد جو مستحب کا درجہ ہے، مستحسن کا درجہ ہے، اس درجے پر فاتحہ ہے۔ تو اب آپ کو دلیل اس سے ہٹ کر ہی مانگنا ہو کہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے، سمجھ رہے نا؟ اگر آپ کہیں کہ عورت کی شان بیان کرو تو کیا اپنی بیٹی کی شان بیان کریں گے؟ اب ایسے کا بیان کریں کہ ماں کا مقام یہ ہے، بیوی کا مقام یہ ہے، تو اوپر سے لائیں گے نا شان کا مطلب، تو یہ چیز سمجھانا ہے امت کو۔ تو آپ ہم سب پر کہیں بھی فاتحہ کے حوالے سے نظر نیاز، گاروی، چھلٹا چھلی، جتنی بھی یہ سب نامہ ہے الگ الگ، سب ایک ہی ہے، فاتحہ سب ہے، کیونکہ سب میں قرآن پڑھایا تھا، سب میں قرآن پڑھایا تھا، سب میں اصال کیا گیا، تو فاتحہ 4تھے نمبر پہ، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والوں پر دلیل ہے، دھیان دیجیے، اقرار کرنے والوں پر دلیل نہیں ہے، انکار کرنے والوں پر دلیل ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، اقرار کرنے والوں پر دلیل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے گوشت کھا لیا، تو دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل نہیں کھانا چاہیے، تو جو یہ جملہ بولے گا ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ تو انکار کرنے والے پر دلیل ہے، جو انکار کریں گے ان پر دلیل ہے۔ جو اقرار اور وہ مستحب کے درجے میں، خاص طور سے فرض و واجب سنت کا مسئلہ رہتا تو ٹھیک ہے، اقرار پر بھی دلیل مانگنا صحیح ہے، کیونکہ اعلیٰ چیز ہے، تو اعلیٰ چیز کرنے کے لیے قرآن حدیث ہونا، فرض کی دلیل قرآن ہے، حدیث سے جو ثابت ہو واجب ہے، سمجھے آپ؟ تو ایک بات جب سمجھ گئے کہ 4تھے درجے میں ہے فاتحہ کا اسٹیٹس، تو آپ اس حساب سے جب دیکھیں گے تب آپ انشاءاللہ سامنے والے کو ایکسپلین بھی کر سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے وہ پوچھ رہے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، آپ ایسا جو بول رہے ہو ایسا لگ رہا کہ ہم فرض مان رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے جس سال آپ کے یہاں پیسہ نہیں ہوتا یا اویلیبل نہیں ہوتا، آپ دھوم دھام سے نہیں کرتے ہیں نا، لیکن نماز فرض ہے، پڑھتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑتے، تو جو 4 پڑھتے 4 ہی پڑھتے، ایسے میں کبھی بیشی نہیں کرتے۔ تو فرض و واجب کا جو اسٹیٹس ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، مستحب میں کمی بیشی ہوتی، کیوں؟ اس کے لیے جو ہے قرآن اور حدیث نہیں، قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں چاہیے، اس کے لیے دلیل فرض اور واجب کی دلیل قرآن حدیث کے لیے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ بات اگر سمجھ گئے تو تب آسانی سے کہ جو لوگ کہیں گے کہ بھائی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن اور حدیث سے مستحب ثابت ہوتا یا فرض و واجب ثابت ہوتا؟ تو پھر فرض و واجب ثابت کرنے کے لیے اصل القرآن چاہیے، کیا چاہیے بھائی؟ اعلیٰ کتاب سے اعلیٰ چیز، اعلیٰ ڈگری ثابت ہو، اعلیٰ ڈگری ہے فرض تو قرآن، اور اس کے بعد ہے حدیث تو واجب۔ فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر گنہگار ہے۔ فرض اگر آپ مسلسل جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو کفر کے دلدل چلے جائیں، واجب چھوڑیں گے تو گنہگار۔ لیکن فاتحہ کے چھوڑنے والے کو ہم فرما دیتے ہیں، بتائیے آپ نہیں کرتے تو آپ سے بولتے ہیں ہاں اس سال نہیں تھا، نہیں کریں، ہو گیا۔
لیکن اگر نماز چھوڑیں گے تو اسی وقت فتویٰ لگے گا گنہگار ہے نماز چھوڑیں گے. تو فرض و واجب کا ترک جو ہے گناہ ہے, سخت گناہ ہے. ہو گیا سمجھ میں؟ تو جب یہ اسٹیٹس سمجھ گئے فاتحہ کی, تو اب سنیے آج کی جو آیت کریمہ ہے لا یستوی اصحاب النار سے پہلے یہ بات بہت ضروری تھا. ایک تو یہ فرق فاتحہ نظر نیاز کا اسٹیٹس, اس کا بیس کیا ہے شریعت میں متعین ہو گیا کہ مستحب کا درجہ ہے. لہٰذا جو سوال کر رہے ہیں مستحب کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کر رہے ہیں, تو ہم ایکسپلین کرنے کو تیار ہیں. باقی قرآن حدیث خالی بول دیے تو نہیں, ہم جواب دیں گے, ایک دم صاف ہے. یہ آپ کو سمجھیں اسی سے ریلیٹڈ ہے, ان نام الگ الگ ہے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ ایک پوائنٹ ہے, اور نظر نیاز چھٹا چھلا دسواں بیسواں یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو اصل کا جب یہ حکم ہے تو ان کو نقل ہے نا بھائی, اس کے نام ہے الگ الگ, سمجھ رہے نا. فاتحہ نبی کے نام کیجیے آپ, غوث کے نام, صحابہ کے نام, کچھ بھی کے نام الگ ہے. غوث کے نام کرے تو نیاز ہو گئی, سمجھ رہے, خواجہ کے نام کرے تو چھٹی ہو گیا. تو یہ نام الگ الگ ان کے نام کی نسبت. ایک سوال, چھوٹی فاتحہ بڑی فاتحہ, ابھی اسی لیے پہلے آپ اس کا متعین سمجھ میں آ گیا کہ حکم کیا ہے. فاتحہ کا شریعت میں مستحب کا درجہ ہے, اور مستحب مطلب ہوتا کرے تو ثواب, نہیں کرے تو عذاب نہیں. تو اب یہاں پر ایک جماعت کے لوگ بولیں گے کہ ٹھیک ہے نا, کرے تو ثواب, نہیں کرے تو عذاب بھی نہیں ہے, تو ہم نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں, ثواب کا کام پہلے میں نے کہا کہ ثواب ہے, کرے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو عذاب نہیں ہے. تو ثواب کے کام چھوڑ دے, کیا سوال ہے؟ ہاں, نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی کر رہا ہے نیاز, تب ہم پکڑیں گے, تب بالکل ثواب کا کام نہیں, تب گناہ کا کام ہے. ہاں, یہ ایک دم بالکل یہ ہم کلیئر اس لیے کر دے رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھایا ہے سنت کے اس بیس پر. ایک اب ایک ہے یہاں اپنے حیدرآباد نگر میں چھوٹی فاتحہ بڑی فاتحہ. اب جیسے کہ مطلب نماز کے بعد امام صاحب الفاتحہ بولتے ہیں, فاتحہ بولتے ہیں, دھیان دیجیے. تو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیتے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے دھیان دیجیے ایک بات. اور دوسری بڑی فاتحہ. اب چھوٹی فاتحہ میں ایک اور عقیدہ یہاں پر دیکھیے ملا, وہ عقیدہ یہ ملا کہ اب جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں سامنے میں رکھ کر کے ہی کرتے ہیں یہ ناجائز ہے, تو پھر بتائیں مسجد میں کہاں ہم سامنے رکھے ہیں؟ مسجد میں تو کوئی چیز ہے نہیں سامنے, پھر بھی ہم بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو سامنے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک بھی, لہٰذا اعتراض کرنا یہ بیوقوفی ہے. اگر کمپلسری ہوتا تو جب بھی کوئی چیز ہوتی سامنے تبھی ہم فاتحہ بولتے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک دم گویا ان کو پریکٹیکلی جواب مل رہا. ایک بات. اور دوسری سب سے بات یہ تو چھوٹی فاتحہ ہوئی, اور فاتحہ کے لیے چیز کا سامنے ہونا نہیں ہونا کوئی حرج نہیں ہے. دلیل مانگیں گے تو دلیل ہے موجود, لیکن انکار کریں گے تو ان پر دلیل دی جائے. ہم تو اس کو کامن سمجھ رہے ہیں, ایک دم بالکل عام سمجھ رہے ہیں کہ کرے تو الحمدللہ ثواب اختیار ہے, فیسلٹی ہے آپ کو, نہیں کرے تو عذاب ہے. بڑی فاتحہ کا طریقہ آپ سن لیجیے. جب یہ بات سمجھ گئے تو الحمدللہ امت ایک دم گمراہ نہیں ہو. یہ بات ہوتی ہے. بڑی فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلب 3 مرتبہ قل اللہ نہیں, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پڑھیں, اس کے لیے قرآن کی زیادہ آیت پڑھیں. بڑی کا مطلب بڑی. ہاں, جیسے اب لا یستوی اصحاب النار جو ابھی آئے گا درس میں وہ پڑھیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں, للہ ما فی السماوات وہ پڑھیں, پھر جو ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یہ پڑھیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ پڑھیں, ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما یہ پڑھیں. پھر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ پڑھیں. پھر درود کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون یہ پڑھیں. پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ پڑھیں, اور ہاتھ اٹھائیں. دھیان دیجیے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ہاتھ اٹھائیں کیا, اے اللہ, توجہ دیجیے, اے اللہ جو کچھ بھی میں نے قرآن کی آیتوں میں سے سورتوں میں سے پڑھا, وہ درود پڑھا, وہ یا جن لوگوں نے پڑھ کر کے مجھ کو دیا, وہ جو وظیفے کیے گئے, وہ جتنی بھی چیزیں نیکی کی گئی, وہ یہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دھیان دیجیے, اور ان تمام پڑھی ہوئی چیزوں میں جس میں بھی غلطی ہوئی وہ معاف فرما, اور سب سے پہلے ان کا ثواب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پہنچا. آپ کے صدق و طفیل میں جملہ انبیاء و مرسلین, صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین, مجتہدین, علماء, مشائخ, بزرگان دین, تمام سلاسل کے تمام گزرے ہوئے صالحین,
ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں سب کو پہنچا. دھیان دیجیے, سب کو پہنچا. یہ آپ نہیں بول رہے کہ ہم پہنچا رہے ہیں, اللہ کو بول رہے ہیں پہنچا. دھیان دیجیے گا, یہ جملہ ہم بڑے انداز میں بول رہے ہیں, پہنچا. اور اس کے بعد خاص طور سے مولا اس کا ثواب جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, غوث پاک کے لیے کر رہے ہیں, تو غوث پاک کی روح کو پہنچا, خواجہ پاک کی روح کو پہنچا, یا میرے باپ دادا جس کا نام ہے ان کا نام لیجیے, خاص طور سے پہنچا. اب ان تمام کو پہنچاتے ہوئے پروردگار جو بھی خامی کمی بیشی ہو گئی ہے ہمارے اس کرنے میں, پروردگار اسے معاف کر دے اور ہمارے گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرما. اب جو ہے, اب بتائیے, یہ ساری ایک دم بالکل زبردست ہو گیا فاتحہ کا طریقہ بھی اور دعا بھی. اب بتائیے اس میں کون سی چیز شرک کی نظر آئی؟ نہیں, آپ پہلے اس کو آپ گھٹ ہو جانا اس میں کہ مطلب ہم لوگ زور زبردستی بولنا یہ نہیں کہ اس میں بتاؤ کہ یہ چیز کی فیسلٹی اللہ نے دی ہے یا نہیں, جو ہم نے ابھی کہا. جیسے ابھی پیٹ میں درد ہے اور آپ مفتی صاحب کو بول رہے ہیں کہ آپ دعا کیجیے, کہاں ہے قرآن میں کہ کسی کے پیٹ میں درد ہو تو مفتی صاحب کو بولو؟ لیکن جانتے ہیں کہ نہیں, مفتی صاحب قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, ثواب ہوگا تو میرا پریشانی حل دور. تو اب آپ بتائیے, میں نے قرآن کی اتنی لمبی آیت کریمہ, سورت پاک, یہ سب جو پڑھا, قرآن پاک میں خود کہا گیا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھا کرو. قرآن پاک کس کے لیے؟ صرف نماز کے لیے اگر اترا ہوتا تو قرآن پاک, دیکھیے گا, دھیان دیا, بڑی امپورٹنٹ بات, قرآن پاک اگر صرف قرآن نماز کے لیے ہوتا تو رسول پاک تو اعلان رسالت فرما دیے, قرآن تو اترنا شروع ہو گیا ہے نا, اور نماز تو معراج میں نازل ہو رہی ہے. 12 سال تک وحی اتری کہ نہیں, اور جب وحی اتری تو قرآن ہی تو اترا ہے نا. نہیں, حضور جب اعلان کرے تو 40 سال کی عمر تھی, اور نماز جو ملی تو 52 ایئرس ہو گئے تھے, تو 12 سال ہوا نا. تو یہ 12 سال میں کیا اترا؟ قرآن, اور نماز اترا ہی نہیں. تو قرآن اگر نماز میں کافی ہوتا, صرف قرآن نماز ہی کے لیے ہوتا, تو پھر یہ 12 سال تک اترتا نہیں. صحیح ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ نہیں, قرآن صرف نماز کے لیے نہیں, ہر نیکی کے لیے. اور انہی نیکیوں میں سے ایک بیسٹ نیکی فاتحہ, کیونکہ اگر ہم اس میں بایولوجی, کیمسٹری, فزکس یہ سب پڑھتے تو ہم بول سکتے تھے فاتحہ کیا عام جگہوں میں پڑھنا ممنوع ہے. لیکن یہ قرآن کی اتنی لمبی آیت کریمہ, گویا مقصد قرآن, اللہ کے اتارنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے وہاں پر نماز ابھی اتنی نہیں ہے لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن پڑھا ہے, اس کا مطلب قرآن پڑھنے کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. ہاں, وقت ضرور اویلیبل ہونا چاہیے, موقع ضرور اویلیبل ہونا چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ رنگ ٹون وغیرہ میں, یہ چلتے پھرتے جو قرآن وغیرہ کی تلاوت یا مائک وغیرہ پر ہوتی, تو اس قرآن پاک کی تلاوت سننا واجب نہیں ہے. اگر سنیں گے تو تقویٰ ہے, لیکن سننا واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہ کنڈیشن نہیں ہے. آپ خالی دکان میں کام بھی کر رہے ہیں اور قرآن لگا دیں تو یہ تو بے ادبی کر رہے ہیں. تو موقع قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر رہے, سمجھ رہے نا. اس لیے سننا بھی واجب نہیں ہے. سننے کے لیے ضروری ہے کہ واقعی قرآن کی نیت سے قرآن پڑھا جائے, قرآن کے موقع سے قرآن پڑھا جائے. آپ کام بھی کر رہے ہیں اور اس کو رنگ ٹون کی طرح آپ یوز کر رہے ہیں, تو یہ اس کے لیے قرآن نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فاتحہ جو کیا جاتا, چھوٹی فاتحہ یہ کہ نماز وغیرہ میں آپ دیکھیے, اس میں بھی سب سے پہلا ورڈ ہم جو اب بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ورڈ یا اللہ. اردو میں بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یا اللہ بولتے. یا اللہ بولنے والا کیسے مشرک ہوگا؟ یا اللہ بولنے والا کیسے مشرک ہوگا بتائیے آپ. غوث پاک کی فاتحہ دلا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر اپنے آپ کو یا اللہ بول رہے ہیں اردو میں, اور عربی میں تو پورا قرآن ہی پڑھ لیے. تو قرآن پڑھنا ہی تو توحید ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن پڑھنا یہ بھی توحید, دعا اردو میں کرنا یہ بھی توحید. تو اب شرک کا خاتمہ ہوتی ہے, خاتمہ ہوتا ہے فاتحہ میں, لیکن بول رہے ہیں کہ شرک ہے امت. کیسے اس کو غلط بولیں گے؟ اچھا یہاں پر بولیں گے یہ مولوی گمراہ کر رہا ہے. اب گمراہ کی اس میں کیا بات ہے؟ اب آپ بتائیے اس میں گمراہ کی کیا بات ہے؟ اگر ریئلٹی جو اسلام کی ہے وہ اگر ختم کر دو تو اسلام کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. جیسے اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ 12 سال تک قرآن تو تھا, جو بھی آیت اتری, جو بھی نازل ہوئے, ایک بھی صحیح. اب غار حرا میں اقرا بسم نازل ہوا نا, اقرا بسم غار حرا میں نازل ہوا, اقرا بسم 5 آیت اتری, تو سب سے پہلی وہی رسول پاک پر یہ اتری ہے, لیکن نماز نہیں ہے. تو اب یہ 5 آیت کیا کر رہے ہوں گے؟ رکھ دیے ہوں گے تاک پہ, پڑھے جا رہے ہوں گے نا. صحیح. تو جب نماز نہیں ہے پڑھے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن صرف نماز میں پڑھے جانے کے لیے نہیں ہے, نماز میں بھی پڑھے جانے کے لیے ہے, باقی تمام
لیے اب سنیے جو میں آیت بتانے جا رہا ہوں، پارہ نمبر 24 میں، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، پارہ نمبر 24 میں کہ یہ وہ قرآن ہے جو برکت والی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو برکت والی ہے۔ اب آپ غور کریں یہ برکت والی اللہ پاک نے کیوں کہا قرآن پاک؟ کیوں کہا؟ اگر اس میں برکت نہ ہوتی، برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر حاصل کرنا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المثاق والذین یصلون کتاب مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر، پارہ نمبر 23 میں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ میں بتا رہا ہوں ایگزیکٹ آیت میں، قرآن آیت تو پڑھ دیا میں، لیکن ایگزیکٹ مجھے مل جائے سورہ زمر میں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کا ڈیٹیل جو آج ہو گیا نا تو بہت اچھی ہوگی، چھوٹی فاتحہ بھی بڑی فاتحہ بھی دونوں کا ڈیٹیل ہو گیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29، کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، کہ حبیب ہم نے تمہاری طرف اتاری، مبارک، برکت والی۔ اب جب مبارک کتاب ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کتاب کو صرف تلاوت نہیں برکت بھی حاصل کی جائے۔ تو آپ بتائیے جو ہم نے فاتحہ میں اتنی کتاب قرآن کی آیتیں پڑھی، ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور نہیں ملے گی تو انکار کرنے والے پر آپ کو چاہیے دلیل دیجیے۔ صحابہ کرام جو نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو برکت مل رہی ہے یا نہیں؟ مل رہی ہے۔ اب اگر نہیں تو اب گویا اب سنیے، گویا اللہ کا حکم ہے، رسول پاک کے صحابہ جب کر رہے ہیں تو اب تو کہنا پڑے گا کہ قرآن پاک چاہے نام دو، فاتحہ، نظر نیاز جو بھی دو، پڑھنا یہ برکت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب ایک بات دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ اب جو سامنے رکھ کر کے کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو مولوی لوگ زیادتی کرتے ہیں یہاں پہ۔ وہ زیادتی یہ ہے کہ جو نہیں کرتا وہ حرام ہے، اس طرح بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایک سلیبس سے آپ جیسے ہم نے ابھی سمجھایا الحمدللہ اس طرح سے بولے تو صحیح بھی ہے کہ سامنے رکھ کر کے کرنا کیسا، بالکل وہ بھی جائز ہے۔ کیوں کہ جب کسی چیز میں اختیار اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ نئے سامنے رکھے، مسجد میں آپ نے دیکھ لیا سامنے رکھے تو الحمدللہ جائز۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجیے کہ جیسے کسی بھی کھانے کی چیز کو سامنے ہی رکھا جاتا ہے، لاجک پہ آپ دوڑائیے، دماغ پہ اگر دوڑائیں تو کھانے کی چیز پیٹ پیچھے نہیں رکھا جاتا، پیچھے پیچھے نہیں رکھی جاتی کھانے کی چیز، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز کھانے کی ہے تو قابل تعظیم بھی ہے کیونکہ رزق ہے، اور رزق کی تعظیم ضروری، اور تعظیم کے لیے سامنے معظم کا ہونا ضروری ہے۔ جس کی آپ تعظیم کریں گے اس کو پیٹ دیں گے تو یہ تعظیم نہیں توہین ہے، صحیح ہے؟ تو دو طرح سے لاجک دیکھیں کہ کھانے کی چیز سامنے ہی ہوتی، اور تعظیم چونکہ اللہ کا رزق ہے اس لیے اس کو سامنے رکھنا۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ رسول پاک سے کئی ایسی حدیث بخاری وغیرہ میں، حضرت جابر والی حدیث، حضرت طلحہ والی حدیث، جابر والی مشہور حدیث کہ رسول پاک ہانڈی کو سامنے رکھ کر کے رسول پاک نے کچھ پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے رکھ کر کے پڑھنا نبی سے ثابت۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی سامنے رکھ رہے ابو اے جابر رکو، ابھی ہانڈی سے دیکھنا نہیں اور نکالنا نہیں، میں ابھی جا رہا ہوں، پکانا بھی نہیں، چڑھانا بھی نہیں، لو آپ نے دھیان ڈالا اور پھر پڑھا آپ نے۔ یہ بولنا بتا رہا ہے۔ اچھا رسول پاک کیمسٹری بایولوجی تو نہیں پڑھے ہوں گے، جو بھی پڑھے ہوں گے تو اللہ ہی کی بولی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو قرآن یا حدیث ہی ہوگی، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے یہ بھی نبی سے ثابت ہے، پھر بھی ہم فرض و واجب کا درجہ اس کو نہیں دے رہے، پھر بھی مستحب کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ تو اتنا کلیئر کرنے کے بعد بھی اگر لوگ اعتراض کریں تو میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی بڑی نادانی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس خصوصی فیضانی بیان کو، گفتگو کو سب کے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب تیرے موحد اور ہم سب تیری توحید کے پرستار ہمیشہ بنے رہے مولا۔ یا اللہ ہمیں ایسا عابد اور زاہد بنا
یا اللہ ہم سب میں اتحاد و اتفاق قائم فرما. یا اللہ تیرے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جو بھی ایصال کی شکل میں، ایصال ثواب کی شکل میں جو بھی پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کی جو بھی شرعی حیثیت بیان کی گئی ہے پروردگار اپنے فضل سے اسے قبول فرما، اور جو بھی پیش ہے پروردگار اس کی ان کی بارگاہوں میں پہنچا دے. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ سلطان الاولیاء کے حوالے سے ان کی تعلیمی اور تفصیلی دنیا میں ہم سب نے مولا فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو ہمیشہ نوازتے رہنا. یا اللہ ہم سب کے اولاد اور گھر بار میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.